بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ میں 3-4 دن کی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے کوئی ولاگ نہیں کر سکا۔ رات فارغ ہوں تو اب میں اپنے دوستوں کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ملک میں بڑی تیزی سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کل کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے استعفیٰ دے کر اور استعفیٰ دینے کی وجوہات بتا کر 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کو حکومتی سطح پر یا انتظامی سطح پر مشکوک ہونے کا لائسنس دے دیا ہے۔ اب بھلے کوئی بھی آ کے کوئی کمشنر یا کوئی بیوروکریٹ یا کوئی جج یا کوئی چیف الیکشن کمشنر جو مرضی کہتا رہے، مگر عوام اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ دوستو، الیکشن میں دھاندلی الیکشن سے پہلے، الیکشن کی اناؤنسمنٹ سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا، اس کے حصے بکھیرنے، کہیں استحکام پاکستان پارٹی کی شکل میں، کہیں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی شکل میں، اور کہیں لوٹے نون لیگ کو دینے کی شکل میں، یہ دھاندلی تب شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی نیچے سے لے کر اوپر تک تمام قیادت کو گرفتار کرنا، جو گرفتار نہ ہو سکے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنا۔ چلتے چلتے بات جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ پہ آئی تو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کا جانبدارانہ رویہ، عمران خان پر توشہ خانہ کا ریفرنس، عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کا کیس، اور بڑھتے بڑھتے پارٹی کے الیکشن کو نہ ماننا، اس کے بعد دوبارہ الیکشن کروانے کے ٹائم دینا، وہ الیکشن ہوئے تو ان کو پھر نہ ماننا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھیننا، پھر اس پہ مہر ضبط لگانے کے لیے عدلیہ کا سہارا لیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا بلہ بھی چھین لیا، اور بلے میں 12 لوگوں کو یہ شہادتیں، جن لوگوں نے کہا جی کہ ہم پی ٹی آئی کے بانی اراکین ہیں، ان سے بڑے مزے سے اپنی عدالت میں بیان لے کے جی یہ بے ضابطگی ہوئی، یہ بے ضابطگی ہوئی، یہ بے ضابطگی ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لینا۔ یہ ساری پری پول ریگنگ ہے۔ اب کوئی چیف جسٹس صاحب سے کوئی سوال کرنے والا ہو تو یہ پوچھے کہ جن 12 لوگوں نے آپ کی عدالت میں آ کے بیان دیا، کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی جنرل الیکشن میں حصہ لیا؟ اور اگر حصہ لیا تو انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے؟ وہ 12 لوگ جیتے جو کہ یقیناً نہ الیکشن میں حصہ لیا، نہ وہ الیکشن جیتے۔ یقیناً وہ اداروں کے پلانٹڈ کیے ہوئے لوگ تھے جن سے عمران خان کو زچ کروانا مقصود تھا، پی ٹی آئی کو ذلیل کرنا مقصود تھا، پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھیننا مقصود تھا۔ آفٹر دین جب بلہ چھینا گیا تو پی ٹی آئی کی قیادت نے
پہلے سے ایک رجسٹرڈ جماعت جس کا انتخابی نشان بلے باز تھا، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل معاہدہ کر کے ان سے اپنے امیدواران کے لیے ٹکٹ ان کے چیئرمین سے دستخط کروا کے تو حاصل کر لیے، جو ہمارے اداروں کو وہ بھی منظور نہیں تھا۔ اس کے مرکزی چیئرمین اختر اقبال ڈار کو اغوا کیا گیا اور جو کچھ کیا جاتا ہے کرنے کے بعد اس سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اور وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی کینسل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد کا مرحلہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے، بحال ہوئے، انتخابی نشان ملے اور کہیں کہیں انتخابی نشانات بڑے توہین آمیز تھے، مگر عوام نے جس امیدوار کو جو بھی ملا اس کو چوما اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران کا الیکشن کے بعد جب اناؤنسمنٹ شروع ہوئی پولنگ اسٹیشن سے تو پورے پاکستان کے طول و عرض میں ایک کوہرام مچ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف وائٹ واش کرنے کے چکر میں ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے لیے 4-5 گھنٹے کے لیے مرکزی چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنے دفتر سے غائب ہوتے ہیں اور رزلٹ آنا بند ہو جاتے ہیں، اور جب وہ صبح کے ٹائم دوبارہ رزلٹ شروع ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جن امیدواران کو جیتا ہوا الیکٹرانک میڈیا بتا چکا تھا ان لوگوں کو بھی ہرایا گیا، اور کچھ لوگ جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے اپنا آر او سے رزلٹ حاصل کر لیا بامر مجبوری۔ وہ کوئی 90-92 لوگ جیت چکے ہیں اور 80-90 لوگوں کو ہارا ڈکلیئر کر دیا۔ ملک کے طول و عرض میں شور مچ گیا۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امیدواران نے بڑی ذمہ داری سے اپنے پولنگ ایجنٹ حضرات سے فارم 45 حاصل کیا، اور فارم 45 کی وجہ سے پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کوئی 180 کے قریب سیٹیں جیت چکے تھے، جن میں سے 80-90 لوگوں کو ہروایا گیا اور 90-92 لوگوں کو ڈکلیئر کیا گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کل صبح کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے خودکش دھماکہ کر دیا اور کہا جی کہ ہم نے 13 سیٹیں جو میرے انڈر ڈویژن تھا اس میں سے 13 کی 13 ہم نے پی ٹی آئی کی ہروا کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دی ہے، اور ہم سے کروانے والے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ہے۔ اب کمیٹیاں بنیں گی، کمیٹی کھیلا جائے گا۔ یہ کمیٹی کیوں نہیں بنا دی جاتی کہ غیر جانبدار ججز بیوروکریٹ کے زیر نگرانی اور جیتنے والے اور ہارنے والے تمام امیدواران سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے فارم 45 لے کے آئیں، جن کے فارم 45 کے مطابق فارم 47 نہ ہو اور فارم 45 میں وہ جیتے ہوئے ہوں،
ان کو وہ کمیٹی فیصلہ کرے اور چیف الیکشن کمیشن کو کہے کہ ان لوگوں کے اناؤنس کیا جائے، مگر یہ ہوگا نہیں۔ یہ اب پھر ہماری جوڈیشری پہ ڈالا جائے گا، اور ہماری جوڈیشری کا تو آپ کو پتہ ہے کہ 2018 والے الیکشن کے فیصلے 2024 میں جا کے ہوئے ہیں، تو یہ اتنی جلدی یہ کہاں کر دیں گے کہ کسی کام کو شارٹ ٹرم بیس پہ فارم 45 چیک کریں کہ جن کے پاس فارم 45 ہیں اور وہ جیتے ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن کو کہیں کہ ان کو اناؤنس کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے، بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، مگر کیونکہ ہماری بیوروکریسی کو اور ہماری ان کمیٹیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذمہ جو کام لگایا جائے آپ نے اس کام کو کمپلیٹ نہیں کرنا۔ دوستو، یہ کچھ کل کی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ میں نے ابھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، پھر میں اینڈ پہ یہ چاہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ خدا حافظ۔